وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم سب سے پہلے اس حلقہ اور اس علاقے کی جو ہماری جماعت ہے اور خاص کر کے مولانا مظہر سمی صاحب دوسرے علماء ہیں اراکین اتنی کامیاب کانفرنس کے انعقاد میں انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کی سب لوگ میری دعا میں شامل ہوں کہ اللہ ان سب علماء اور ورکروں کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں کاروبار میں اولاد میں
کو واسطہ ہی نہیں جانا میں اسی پر چند باتیں کہتے ہیں کہ اس کائنات میں 36,000 عالم ہیں، اور آمنہ کا لال سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ 36,000 عالموں کا ذکر کروں گا تو شاید اگلا سال نہیں آئے۔ چار بڑے بڑے عالم ہیں اور میرا نبی ان چار عالموں ہی میں رحمت ہے۔ سبحان اللہ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، اور چوتھا ہے عالم آخرت۔ پھر دہراؤں کہ یاد ہو گئے عالم ارواح۔ جب ہم چیونٹیوں کی طرح تھے، عربی میں کہتے ہیں نسمہ، آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے اللہ نے ہمیں نکالا۔ ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی، سب اولاد آدم کو اللہ نے ایک میدان میں پھیلا دیا، نسمیں۔ تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چیونٹیاں ہم کس طرح تھے؟ جب اللہ نے پھیلایا اس میں نبیوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، شہیدوں کی روحیں، کافروں کی روحیں، ان سب روحوں سے اللہ نے پوچھا الستو بربکم؟ سبحان اللہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری نشو و نما کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پروان چڑھانے والا نہیں ہوں؟ تسی آکھو گے بھئی یہ وعدہ دے سان یاد ہی کتنے اللہ پوچھیا
کتنے اسی جواب دیتا. بدیالوی کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز یاد نہ رہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی سارے ماواں دا دودھ پیتا تے سان یاد کوئی نہیں. یہ کسی نے یاد ہے تے ہاتھ کھڑا کرے. پیا ہے یا نہیں پیا؟ جس طرح ماں کا دودھ پیا یوں ہی اللہ نے ان نسلوں سے، ان چیمٹیوں سے، ان روموں سے جس میں ساری انسانیت کی روحیں تھیں، اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تمہاری نشو و نما کرنے والا، پالنے والا، پروان چڑھانے والا میں نہیں ہوں؟ تمہاری ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا نہیں. نہ سمجھ میں یہ رب دا میں نہ کیتا، رب دا میں نہ ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال. رب اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، منزل بمنزل پالتے 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 ہر چیز کو کمال تک لے جائے. سبحان اللہ. سچی گل کرنا سبحان اللہ آخیا جے سمجھ آئی نا؟ کھ نہیں پٹھان آخیا کہ مولوی جوش مارتا تو میں نہ رہا. حالن فحالن، درجہ بدرجہ رب، زینہ بزینہ، یہ ہے رب. ضرورت کے مطابق پالنا تو جو ہے سبحان اللہ. یہ تسی میری یہ گل سمجھ لو تو مزہ بڑا. ضرورت کے مطابق چیز مہیا کرنا. ماں کا پیٹ ایک، رحم دو، اور وہ جھلی اور وہ پردہ جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. کتنے پردے ہوئے؟ 4 مہینے کے بعد رب نے روح پھونکی، روح آئی، بھوک لگنے لگی، روح آئی، پیاس لگنے لگی، راہ کوئی نہیں، ذریعہ کوئی نہیں، باہر سے خوراک پہنچنے کا سبب کوئی نہیں. جو ہستی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ماں کے گندے خون کو بچے کے ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. ضرورت کے مطابق مہیا. جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا سب ہنسنے لگ گئے. والد، چچا، ماموں، پھوپھیاں، ماسیاں. مولوی صاحب وہ جڑے اذان دین کے آئے، پیر مرشد وہ جڑے تعویذ لکھن گئے، پیر مرشد مولوی چاچا ماما والد نانی دادی ماسی پھوپھیاں ہنس رہے ہیں.
بچہ رو رہا ہے، دائی نے سب سے پہلے وہ رستہ کاٹا. آج گونگے دیا رمضان گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی کیوں روتا ہے. وہ رستہ کٹ گیا، وہ رستہ کٹ گیا جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہتی ہے ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کیے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ورنہ جلے بچہ جمعیا اس نے بھوک لگی، اللہ آکھدا میں کیلے بنائے نے، سیب بنائے نے، انار بنائے نے، خربوزے بنائے نے، تربوز بنائے نے، امب بنائے نے. یہ کسی اور پھلاں دا نام تو نہ آندا تو تسی بولو. قربانی یہ تو مطلب تو قربانی پسند ہے. آلو بخارا، چاول، قورمہ، گوشت. اللہ تعالیٰ بچے کو کہتا ہر شے میں بنائی کھانا ہی تے کھا نہیں تے کس کس. ڈاکٹر بیٹھا ہے مجمع میں قریب ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ڈاکٹری نہیں پڑھی نہ میں نے حکمت پڑھی، میں نے تفسیریں پڑھی. آپ میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ، نہیں تو اس پر آپ ریسرچ کریں. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے جگر میں بن رہا ہے، جگر میں بلغم بھی، خون بھی، دودھ بھی، دوسرے دن کا دودھ، تیسرے دن کا دودھ، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، چکنائی نہیں ہوتی. کیوں؟ بچے دا میدا کمزور ہے، یہ چکنائی نہیں برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو یار. ہن سمجھ آئی نہیں کوئی؟ یہ ہن بھی نہیں آئی تو پھر تو اللہ سمجھ. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا. نہ حضرت آدم، نہ حضرت نوح، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت ابراہیم. رب کہتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی نہیں بولتا. پھر ایک طرف سے آمنہ کے لال کی آواز آئی، بلا نہیں نبی پاک دا نعرہ مارنا تے انج میں نعرہ نہیں سنا. ویری گڈ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، یا تشہد توحید و سنت زندہ باد. سب سے پہلے میرے نبی کی روح بولی. اگلی بات سنو جو بندیالوی کہنا چاہتا ہے. جب میرے نبی کی روح نے کہا بلا، تو ساری روحوں نے ادھر دیکھا، ساری روحوں نے ادھر دیکھا. نبیوں کی روحوں نے، شہیدوں کی روحوں نے، مومنوں کی روحوں نے، کافروں کی روحوں نے. اگر علماء بندیالوی کو اجازت دے دیں تو بندیالوی کہتا ہے ساری روحوں نے میرے نبی کی طرف اس لیے دیکھا ہوگا کہ سب روحوں میں سے میرے نبی کی روح سب سے اونچی ہوگی. تبھی تو ساری روحوں نے دیکھا ہوگا. پھر ساری روحیں بول اٹھی بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے. تو جب عالم ارواح میں تھے تو میرا نبی ساری روحوں کے لیے رحمت بن گیا، رحمت بن گیا. پھر جب میرا نبی عالم دنیا میں آیا تو پھر میرے نبی کی جو رحمت تھی
خدا کی قسم طائف میں جو میرے نبی کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، بے ہوش کیا گیا، 3 دفعہ گرے، خون مبارک جوتیوں میں جم گیا۔ طائف کا دن کیسا تھا؟ بس اس طرح کہنا ہے بہت زیادہ، میں بتاتا ہوں کیسا تھا، سنو ذرا۔ احد کے دن میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، میرے نبی کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہوئے، کلیجہ نکال دیا گیا، میرے نبی کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہوا، میرے نبی ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سلوار کے پینچے چڑھا کے زخمیوں کو پانی پلانا پڑ گیا۔ جب ایک غار کے دہانے پہ پہنچے تو میری ماں ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ آج دن بڑا سخت نہیں؟ تو میرے نبی نے کہا تھا، عائشہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ اکبر۔ عائشہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ جب میں بے ہوش ہوتا تھا تو لوگ میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے مجھے پھر کھڑا کر دیتے تھے، پھر پتھروں کی بارش، پھر اوباشوں کی تالیاں، مجنون، کذاب، شاعر، سائر، دیوانہ، نعرے، فتوے، پھپتیاں۔ میرے نبی کا غلام زید ساتھ ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر نوح کی سن کے ان کی قوم کو رب تباہ کر دیتا ہے، حضرت لوط کی سن کے بستی کو الٹ دیتا ہے، قوم سمود کو اللہ تباہ کر دیتا ہے، قوم عاد کو برباد کر دیتا ہے، تو مانگیے نہ دعا، اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملائے، طائف کی بستی کو اس طرح پیسے جس طرح چکی کے پاٹوں میں دانا پس جایا کرتا ہے، یہ برباد ہو جائیں، الٹ جائیں۔ میرے نبی نے کہا، زید میں دعا مانگتا ہوں، تو آمین کہے۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی، آسمان کے فرشتے بھی حیران رہ گئے، میرے نبی کا صبر دیکھ کے، استقلال دیکھ کے، رحمت دیکھ کے۔ میرے نبی نے کہا، مولا میرا غلام کہتا ہے ان کی ظاہری بستیوں کو الٹ دے، نا نا مولا ان کی ظاہری بستیوں کو نہیں الٹنا، ان کی دل والی بستیاں الٹ دے، دل والی بستیاں الٹ دے۔ یہ تیری توحید کو نہیں جانتا، یہ تیرے نبی کو نہیں جانتا۔ میرا نبی جب عالم دنیا میں آیا تو میرا نبی دنیا میں عالم میں رحمت بن کے رحمت۔ فتح مکہ ہوا، اتھے بندے قومی اسمبلی دا الیکشن جان پہ کدائی نہیں کھلی گئی، دوسروں کے گھروں پہ حملے، پھیلے، نعرے۔ میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آیا۔ 1 منٹ کے لیے تو صبر کرو لوگوں، 8 سال پہلے اسی مکے سے میرا نبی چھپ کے گیا تھا، 8 سال کے بعد 10,000 قردوسی، صدیق اکبر جیسا پروانہ، فاروق اعظم جیسا فرزانہ، عثمان ذی النورین جیسا دوست، حیدر کرار جیسا بھائی، خالد ابن ولید جیسا جرنیل میرے نبی کے ساتھ ہے، تلواریں ہیں، 10,000 لوگ ہیں، اشارہ ابرو پہ منتظر ہیں، میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو، کس شہر میں آ رہے ہیں جس میں بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا تھا؟ کس شہر میں آ رہے ہیں
جس میں میرے نبی کی بیٹی کو نیزے مارے گئے تھے، کس شہر میں آ رہے ہیں جہاں زلیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیر دی گئی تھی؟ کس شہر میں آ رہے ہیں جہاں ابو فقیہ کی پسلیوں پہ چڑھ کے اس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی؟ کس شہر میں آ رہے ہیں جہاں حضرت خبیب کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا تھا؟ اس شہر میں میرا نبی داخل ہو رہا ہے فاتح بن کے، اور ایک صحابی اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جوش میں بلبلہ میں وہ نعرہ مارتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بلال کے بدلے چکائیں گے، آج ہم بتائیں گے آج ہم بتائیں گے کہ بوڑھی سمیہ کو مکے کے چوراہے پہ کیسے قتل کیا جاتا ہے، آج ہم بتائیں گے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ کیسے لٹایا جاتا ہے، آج ہم بتائیں گے کہ میرے نبی کی بیٹی زینب کو نیزے کیسے مارے جاتے ہیں، آج ہم بتائیں گے کہ ہمیں مکے سے کیسے نکالا جاتا ہے، اور بدر اور خندق اس میں ہم پر حملہ کر کے ہمیں کس طرح خراب کیا جاتا ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن ہے، ملحمہ بدلے کا دن ہے۔ ایک مشرک میرے نبی کو کہا، وہ دیکھو جی کیا کہہ رہا ہے، وہ سنو کہ کیا کہا، کہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، میرے نبی نے اپنے ساتھی کو بلایا، مکے کے فاتح نے میرے لفظوں پہ غور نہیں کیا، کوئی شکست خوردہ بندہ ہے، مکے کے فاتح نے اور اس صحابی سے کہا صرف ایک لفظ کو بدل دو، صرف ایک لفظ کو، ملحمہ کی لام کی جگہ رے لگا دو، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں رحمت کا دن ہے کہ رحمت للعالمین آیا ہے۔ عالم دنیا میں بھی میرا نبی کیا بن کے آیا تھا؟ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں تو گھر دا آدمی ہوں، گھر دی مرغی دال پہ، ورنہ میں اسی عالم دنیا پہ بات کرنے لگ جاؤں تو رات بیت جائے، خدا کی قسم رات بیت جائے کہ میرے نبی کی رحمت کی باتوں سے سیرت کی پوری کتابیں بھری پڑی کس طرح رحمت بن کیا ہے، کس طرح رحمت بن کیا ہے۔ افو درگزر، مکے میں آئے تو بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے باہر نکلے، 10,000 بندے تو آپ کے ساتھ تھے، تو مکے کے جو لوگ تھے وہ بھی وہاں آ گئے، تو میرے نبی نے مکے کے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ یوں ہاتھ رکھ دیا، یوں ایک چوکھٹ پہ یہ ہاتھ، ایک چوکھٹ پہ نیچے لوگ کھڑے، یوں چوکھٹ پہ ہاتھ رکھے، بتاؤ تم سے کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا جو ایک شریف باپ کا شریف بیٹا لوگوں سے کرتا ہے، ہم غلام ہار گئے۔ فرمایا یہ 10,000 قدوسیوں کا لشکر دیکھ رہے ہو، یہ میرے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، اگر میں اشارہ کروں تمہارے نوجوان ایک ایک زیادتی، ایک ایک گالی میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سے بولے عفو درگزر، معاف کرنا، معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو
ہم بڑا نبی پاک کا نام لیتے ہیں، ہم بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جتنا مجمع بیٹھا ہے، عفو و درگزر سے کام لیتی ہے؟ نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو عفو و درگزر؟